اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمد و نصلی علی رسول اللہ الکریم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا موضوع ہے بولنے والا معاشرہ۔ ویسے دیکھا جائے تو اصولی طور پہ تو مجھے اس موضوع پہ بات نہیں کرنی چاہیے، کیونکہ میں نے زندگی میں خود بھی بہت زیادہ فضول بولا۔ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ جب ایک دانشور اقبال احمد مرحوم سے پوچھا گیا کہ آپ 40 سال یورپ سے واپس اپنے ملک پاکستان آ گئے ہیں، آپ مغرب کی کس چیز کو مس کرتے ہیں یعنی یاد کرتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اچھی گفتگو۔ سوال کرنے والے حیرانگی سے کہا کیا مطلب؟ تو انہوں نے کہا دنیا میں پڑھے لکھے لوگوں کے پاس گفتگو کے لیے بے شمار موضوعات ہوتے ہیں، لیکن پاکستان میں ان پڑھ ہوں یا پڑھے لکھے ان کے پاس سیاست اور سکینڈلز کے علاوہ کوئی موضوع نہیں ہوتا۔ پوری دنیا میں لوگ آئیڈیاز پر بات کرتے ہیں، مگر ہمارے ملک میں لوگ شخصیات کی بات کرتے ہیں۔ اس لیے میں اچھی گفتگو کو بہت مس کرتا ہوں۔ یعنی اس میں ان کا مطلب تھا کہ پاکستان میں تو کوئی اچھی گفتگو ہی نہیں کرتا ہے۔ دراصل سیاسی افواہوں، سیاسی لطیفوں، سیاسی گپ شپ، ویڈیو لیکس، مذہبی گفتگو، کھیلوں پر تبصرے، سوشل میڈیا، ٹویٹر پر چلنے والے ٹرینڈز وغیرہ پر پورا ملک بولنے کی بیماری میں مبتلا ہے، حتیٰ کہ میں خود بھی ان میں شامل ہوں۔ ہر شخص روزانہ 3-4 کروڑ الفاظ بول کر سوتا ہے، بلکہ بعض کی تسلی نہیں ہوتی تو رات کو سوتے میں بھی بڑبڑاتے رہتے ہیں۔ ایک زمانے سے سنتے آ رہے تھے کہ خواتین بہت بولتی ہیں، مگر اب بولنے کے معاملے میں مرد خاصی پامردگی کے ساتھ ان کے ہم پلہ ہو چکے ہیں۔ پچھلے 20 سالوں سے یعنی 2000 سے یعنی اب 2023 ہو گیا تقریباً، تو ہمارا معاشرہ کچھ سے کچھ ہو گیا ہے۔ ذرائع ابلاغ خاص کر سوشل میڈیا نے قوم کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ شب و روز بدل گئے اور زندگی کے معمولات بھی۔ پرائم ٹائم میں نشر ہونے والے پروگرام بولنے کی بیماری کے اصل ذمہ دار ہیں، کیونکہ اگلے دن کام کرنے والی جگہوں پر سارا دن انہی پر تبصرے ہوتے رہتے ہیں۔ اچھا بولنا کسے کہتے ہیں؟ خیالات کو حسن ترتیب کے ساتھ بیان کرنا ہی ایسا فن ہے، جس نے بھی یہ فن سیکھ لیا وہی آگے بڑھا ہے۔ اچھا بولنا مشقت اور مشق کا متقاضی ہے۔ ڈھنگ سے بولنا اور دوسروں کو متاثر کرنا ہو تو پھر اس حوالے سے تیاری کرنی پڑتی ہے۔ اچھا بولنے کے لیے اچھا پڑھنا ضروری ہے۔ نوجوان نسل جمعہ کے دن صرف خطیب صاحب کے بیان شروع ہونے سے پہلے مسجد پہنچ جائے تو یقین کرے 100 کتابوں کو پڑھنے سے زیادہ علم مل جائے گا۔ لیکن آپ تو جاتے ہیں جب جماعت کھڑی ہونے والی ہوتی ہے۔ میرے بچوں کو بھی یہی حال۔ پھر آپ کا اسلامیات کا، اردو کا، اسلامک ہسٹری کا، جنرل نالج اور عربی کا پیپر A1 گریڈ میں ویسے ہی آپ کا پاس ہو جائے گا۔ مجھے تو شروع سے اب تک آپ سے بات کرتے ہوئے بہت شرم آ رہی ہے، کیونکہ مجھے خود زیادہ بولنے کی بیماری نے کہیں کا نہیں چھوڑا۔ 70 سال کی عمر میں اب کسی نے بتایا ہے کہ تم ادیب اس لیے نہیں بن سکے کہ تم بولتے بہت ہو، جو بولتا نہیں ہے وہ لکھتا ہے۔ یقین کریں یہ بات میرے اوپر بالکل صادق آتی ہے۔ اب میں شرم کے مارے آپ لوگوں کو کیسے نصیحت کروں کہ لوگوں کو عمومی سطح پر بلا جواز بولتے رہنے کے نقصانات کا کچھ اندازہ نہیں۔ کسی مقصد کے بغیر بولتے رہنے سے وقت بھی ضائع ہوتا ہے اور توانائی بھی۔ اگر کسی دفتر میں 2-3 آدمی بلا جواز بول رہے ہوں تو باقی سب لوگ اپنے کام میں دشواری محسوس کرتے ہیں۔ کم بولنا ہی عقل مندی ہے۔ اس لیے روزانہ صبح جسم کے تمام اعضاء زبان سے پناہ مانگتے ہیں کہ تم اگر ٹھیک رہی تو ہماری بھی خیر ہے، اور اگر تم ٹھیک نہ رہی تو نقصان ہمیں اٹھانا پڑے گا۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ میرا زندگی میں جتنا میں فضول بولا ہوں اللہ تعالیٰ مجھے معاف کر دے۔ آپ میرے اس کی خصوصی دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے۔ جزاک اللہ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔